أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا درس چل رہا ہے اور مشکوٰۃ شریف کتاب العلم فصل اول کی حدیث پاک آج ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جان ظلم القتل نہیں کی جاتی مگر اس کی خون ناحق میں حضرت آدم کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور شامل ہوتا ہے. یعنی آج تک اور قیامت تک جس کو بھی ناحق ظلماً قتل کیا جائے گا، جس کا مرڈر کیا جائے گا، کوئی مرڈر کرے گا تو اب وہ جو اس کو گناہ ملے گا قتل کرنے والے کو، قتل ناحق کرنے والے کو، اس گناہ کا کچھ نہ کچھ حصہ سب سے پہلے جس نے قتل کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا تھا جس کا نام قابیل تھا، اس کو گناہ ضرور ملے گا. میں نے پیچھے حدیث پاک سنائی تھی آپ کو، میرے آقا نے فرمایا، یاد ہوگا آپ کو، کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس کو جاری کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب کے برابر اس جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا. ٹھیک اسی طرح دوسرا جز یہ سنا تھا، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا تو اس برا طریقہ جاری کرنے کا گناہ ملے گا. جتنے لوگ کیا کہتے عمل کریں گے ان کو گناہ ملے گا، ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اس برا طریقہ کو جاری کرنے والے کو گناہ ملے گا. یہ اسلام کا اصول ہے. تو اسی طرح میرے آقا نے اس حدیث پاک میں واضح طور پر فرما دیا کہ اب دنیا میں ناحق جتنے بھی قتل ہوں گے، مرڈر ہوں گے، جو ناحق قتل کیے جائیں گے تو قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی، اور اس کے گناہوں کا حصہ قابیل کو ملے گا جس نے قتل کا مطلب قتل ناحق کو جاری کیا تھا. گناہ جاری کیا تھا نا، تو قتل ناحق کو جو جاری کیا تھا تو اس قابیل کو بھی فرمایا میرے آقا نے کہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ اس قتل ناحق میں ضرور شامل ہوگا. لِأَنَّهُ اول من سن القتل. میرے حضور فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسی نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا، ایجاد کرتے ہیں جاری کیا. اس سے پہلے کسی نے کسی کو ناحق قتل نہیں کیا تھا. تو قتل کرنا یہ ایک برا کام ہے، ناحق قتل کرنا. اور قتل کیوں کیا تھا؟ قابیل نے صرف نکاح کرنے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایک قانون تھا کہ اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا، تو یہ اس شریعت میں یہ حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حمل سے حضرت حوا کو ایک بیٹا ایک بیٹی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر اگلے دن دوسرا بیٹا دوسرا بیٹی. تو ترکیب یہ تھی کہ جو جس کے ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں تو وہ آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے. اگلے دن جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ہیں وہ آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے. تو آج جو لڑکا پیدا ہوا، کل جو لڑکی پیدا ہوئی، اس کا اس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے نا، اور جو آج لڑکی پیدا ہوئی ہے کل لڑکا پیدا ہوا ہوتا اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا تھا. یہ شریعت میں جاری تھا. اقلیمہ جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، قابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، تو اب قابل کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا. یہ قرآن عظیم میں بھی لکھا ہوا سورہ مائدہ میں، قابل کے ساتھ نکاح جائز نہیں تھا. تو حابل جو تھا نا، اور حابل کے ساتھ دوسری جو اس کی بہن پیدا ہوئی تھی، تو حکم یہ تھا کہ اقلیمہ کا نکاح حابل کے ساتھ ہو، حابل کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں کہ قابل کا جو نکاح ہے اس لڑکی کے ساتھ ہوگا جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی. لیکن یہ مانا نہیں، کہا نہیں، یہ خوبصورت ہے تو ہم اسی کے ساتھ نکاح کریں گے. اور بس اسی عورت کی ایک فتنے کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل فتنے عورت کی وجہ سے ہوا تھا، یہ سمجھ لو.
اسی کی خاطر بہت ایک لمبی داستان ہے، اس کی آگے کبھی تفسیر میں آ گیا تو آپ کو میں پورا تفسیر کے ساتھ بیان کروں گا کہ حابیل نے اسی کی خاطر اس نے شرک بھی کیا، آگ کی پوجا بھی کی، اپنے بھائی کو ناحق قتل بھی کیا، بہت بڑا جرم کیا اس نے۔ اس کی خاطر قابل نے اپنے بھائی حابیل کو ناحق ظلماً قتل کر دیا اور اقلیمہ کو لے کر کے بھاگ گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس نے سب سے پہلے قتل ناحق کو جاری کیا، اس وجہ سے اب قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق کرنے والے ہوں گے ان کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں جگہ اس حدیث پاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا الفصل الثانی، کتاب العلم کی دوسری فصل شروع ہوتی ہے۔ دوسری فصل یہ علم کا بیان چل رہا ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق۔ حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد، دمشق یہ ملک شام کا کیپٹل ہے، دمشق اس کی راجدھانی ہے۔ تو حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فجاءہ رجل، تو ان کے پاس ایک شخص آیا، فقالا، اور آ کر کہتا ہے کہ یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، اے ابو دردہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، رسول پاک کے شہر سے آیا ہوں۔ وہ آنے والا حضرت ابو دردہ کیا کہتا ہے کہ میں شہر رسول سے آیا ہوں آپ کے پاس، اور کس لیے آیا ہوں؟ لحدیث، فقط ایک حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ غور کریں، صحابہ کے دل میں شوق علم کتنا زیادہ تھا، محبت کتنی زیادہ تھی، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں ملک شام، صرف ایک حدیث رسول سننے کے لیے اس دور کا سفر کتنا مشقت و برات اور کتنا دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر کر کے وہ سفر کرتے تھے، لیکن شوق علم کا جذبہ اتنا زیادہ تھا، ایک ایک حدیث سننے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں صرف حضور علیہ السلام کے شہر سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے آیا ہوں، بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ وہ حدیث رسول پاک سے سن کر بیان کرتے ہیں۔ صرف مجھے یہ پتہ چلا کہ حدیث آپ کو معلوم ہے، آپ نے حضور سے سنا ہے، اس لیے میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آگے وہ کہتا ہے آنے والا کہ ما جئت لحاجت، اور اے ابو درداء اس کے علاوہ میں کسی اور غرض سے نہیں آیا ہوں، کوئی اور حاجت کوئی اور کام یہاں پر دمشق آنے کا میرا نہیں ہے، صرف حدیث رسول سننے کے لیے شہر رسول سے آیا ہوں۔ شوق علم دیکھیں۔ اب اس کے بعد وہ کہنے والا کہتا ہے قالا، اب وہ علم کی فضیلت بیان کر رہا ہے کہ ہم جو اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں علم سیکھنے کے لیے، حدیث رسول سننے کے لیے، اس کی وجہ یہ ہے، وہ آنے والا کہتا ہے فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پس بے شک میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ وہ آنے والا کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کسی ایسے راستے کو اختیار کیا، یعنی ایسے راستے پر چلا جس راستے پر چل کر وہ علم حاصل کرے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے کو اختیار کیا، تو علم حاصل کرنے کے نیت سے جو راستہ چل رہا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے راستے پر چلاتا ہے۔ سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ علم کی جستجو میں راستہ طے کرنے والا تو اللہ سے بہشت کی راستوں میں یعنی جنت کے راستوں میں سے کوئی راستے پر چلائے گا۔ گویا کہ میرے عزیزوں آپ جو یہاں آئے ہیں خود غور کریں کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں یار، آپ بھی حضور کی حدیث سننے کے لیے آئے نا، کوئی اور مقصد ہے آنے کا؟ ہرگز نہیں، قرآن سننے کے لیے ہیں، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو یہ حدیث پاک کی مصداق آپ بھی ہیں۔ آپ جو راستہ طے کر کے اپنے گھر سے آئیں، دکان سے آئیں، کہیں سے بھی آئے ہیں اس مسجد میں، صرف حضور کی حدیث سننے کے لیے، صرف اللہ کا کلام سننے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو آپ گویا کہ جنت کے راستوں پر چل کر کے آئیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے راستے پر چلائے گا، جنت کے راستے پر خوش نصیبوں کا حصہ ہے۔
وہ آنے والا جو مدینہ پاک سے دمشق آیا تھا حدیث رسول سننے کے لیے، وہ بھی جنت کے راستے پر چل کر کے آیا تھا۔ پھر اب جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے اس کی شان بیان کر رہا ہے۔ وہ آنے والا کہتا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، رسول پاک کی حدیث سنا رہا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ علم۔ وہ کہتا ہے کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ بے شک فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں علم حاصل کرنے والے کی رضا کی خاطر، یعنی طلب علم کے لیے جو چلتا ہے نا، قدم اٹھا کر کے چلتا ہے، تو اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے جو ہے نا اس کی قدموں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی پیارے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں۔ کتنے مبارک کام کے لیے جا رہا ہے، کتنی عظیم عبادت کے لیے جا رہا ہے، تو فرشتے اس کی خوشنودی پانے کے لیے اس کے قدموں کے نیچے اپنے مبارک نورانی پروں کو بچھاتے ہیں پیارے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں رسول پاک کہ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيطَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور بے شک عالم جو علم سکھانے والا ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، جو کچھ آسمان میں ہیں، جو آسمان میں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں، اور مچھلیاں فی جوف الماء، سمندر کے بیچ میں اس عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ بہم یمترون و بہم یرزقون، یہی علماء حق ہیں، حضور کی نائبین اور وارثین ہیں، انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے، اور انہی کی برکت سے اللہ اپنی مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے مچھلیوں کو بتا دیا ہے، یہ جانتی مچھلیاں کہ جن کی برکت سے آسمان سے بارش نازل ہوتی، یہ علماء حق ہیں، علماء ہیں، عالم ہیں، حضور کے نائب ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے، یہ سلامت رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا، علماء ہیں تو دین کا باقی ہے، دین کو بقا ہے، اور دین کی بقا ہے تو دنیا قائم ہے، اور جس دن دین ختم ہو جائے گا، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اس دن یہ دنیا فنا بھی ہو جائے گی۔ پیار رکھنا، دین کی بقا علماء دین کی قدم قدم سے یاد رکھنا، اور علماء دین ہیں تو دین باقی ہے، دین باقی ہے تو دنیا قائم ہے، ورنہ پھر دنیا فنا ہو جائے گی۔ تو یہ جو بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ زمین پر چلنے والے جو چوپائے ہیں اور جو کچھ زمین پر رینگنے والے جانور ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ سے عالم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ جانتے ہیں کہ یہ ہیں، ان کی برکتوں سے ہمیں روزی ملتی ہے، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، پانی ہوگا تو جا کر کے مچھلیاں قائم رہیں گی نا، زندہ رہیں گی۔ مچھلیوں کی جو بقا زندگی ہے وہ پانی سے ہے، تو پانی کے اندر میرے آقا فرماتے مچھلیاں عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، زمین پہ رینگنے والی مخلوق یہ سب کچھ عالم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مچھلیاں فی جوف الماء، پانی کے بیچ میں رہ کر کے عالم کے لیے استغفار کرتی، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ فرماتی میرے حضور کہ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر، عالم کہتے ہیں جو علم والا ہو، عابد کہتے ہیں جس کے پاس علم نہ ہو، صرف عبادت کرتا ہو، یا علم کم ہو، جتنا علم ہو صرف وہ اس کی ضرورت بھر کا ہو، وہ عبادت میں لگا ہو۔ عالم کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہو، لوگوں کو سکھا رہا، سمجھا رہا ہے۔ تو فرمائے میرے آقا نے کہ بے شک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ ایک مثال دے کر سمجھایا۔ اب دیکھیں کہ ستارے خود روشن ہیں، لیکن وہ دوسروں کو روشنی نہیں بخشتے ہیں، اور ستارے جو روشنی لیتے ہیں وہ چاند سے لیتے ہیں۔ خود تو چمک رہے لیکن دوسروں کو نہیں چمکاتے، لیکن چاند خود بھی چمکتا ہے، ساری کائنات کو چمکاتا ہے۔ اندھیری رات میں جب لوگ مسافر راستہ چلتے ہیں اور رات بالکل اندھیری ہو تو چاند ہی سے رہنمائی لیتے، روشنی لے کر کے اپنے راستوں کو منزل تک پہنچتے ہیں، راستہ طے کرتے ہیں، یہ چاند کی روشنی سے، چاند کی۔ تو بتایا کہ چاند جو ہے نا،
جو خود روشن ہیں اور کائنات کو بھی روشن کرتا ہے. ستارے صرف خود روشن ہیں اور وہ بھی چاند سے روشنی لیتے ہیں، دوسروں کو روشن نہیں کرتے. یہی فرق عالم اور عابد میں ہے. عالم اپنے نور علم سے ساری کائنات کو روشن کرتا ہے. عابد وہ خود عبادت کرتا ہے، اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہے، بس خود تو چمک رہا ہے، خود فائدہ اس کو مل رہا ہے. عبادت وہ کرے گا، سجدے کرے گا، تلاوت کرے گا قرآن، اس کا سارا فائدہ اس کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا. لیکن عالم جو کچھ اپنے علم پھیلا رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، دے رہا ہے نا، تو ساری کائنات کو اس کا فیض مل رہا ہے. علم کی روشنی ہر جگہ پہنچ رہی ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے کہ چاند ساری دنیا کو چمکاتا ہے، اندھیریوں کو روشن کرتا ہے، اور لوگ منزل تک چاند کی روشنی کو دیکھ کر کے منزل تک پہنچتے ہیں نا. تو عالم کی علم کی روشنی سے بھی لوگ جو ہے نا اپنے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، کامیابی تک پہنچتے ہیں. فرمایا کہ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء. پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں، وارث ہیں انبیاء کے. اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. اور بے شک انبیاء یہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے، اپنی وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑ کر کے جاتے. انبیاء کی وراثت مال نہیں ہے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. بے شک انبیاء کی وراثت علم ہوا کرتی ہے. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. تو جس نے علم کو حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا حصہ اپنے دین کا حاصل کر لیا. آپ جو یہاں لے رہے ہیں نا یہ حضور کی میراث بٹ رہی ہے، یاد رکھنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، کہا لوگوں تم یہاں کاروبار میں لگے ہو، جاؤ مسجد میں دیکھو اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگ بھاگے آئے، دیکھا کہ وہاں چند لوگ بیٹھ کر کے علم دین حلقہ لگا ہوا ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. تو سمجھ نہیں پائے نا حضور کی میراث، اور سمجھے کہ مال و دولت سونا چاندی بٹ رہا ہوگا. پھر گئے کہا ابو ہریرہ تم نے کہا حضور کی میراث کہاں بٹ رہی ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا دیکھا تم نے؟ کہا وہاں ہم نے یہ دیکھا کچھ لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں. کہا یہی تو حضور کی وراثت ہے، یہی تو سرکار کی کیا ہے میراث ہے، یہی تو تقسیم ہو رہی ہے نا. تو میرے عزیزوں آپ بڑے خوش نصیبی ہیں، آپ کے لیے ہے. ارے بے باپ پر جاتا ہے تو اولاد کو اس کے باپ کی میراث ملتی ہے نا، پتہ ہے نا، اولاد اس کے باپ کی میراث سے حصہ پاتے ہیں. اور مال ہے، دولت ہے، دکان ہے، مکان ہے، پراپرٹی ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس، یہ سب کا حصہ ملتا. یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں نا، قبر میں تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. لیکن آپ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ آپ یہاں آ کر کے اپنے پیارے نبی کی بلکہ تمام انبیاء کرام کی میراث سے حصہ پا رہے ہیں. وہ حصہ، وہ میراثت آپ کو مل رہی ہے جو کبھی نہ ختم ہوگی اور نہ کبھی فنا ہوگی. تو میرے عزیزوں آپ نے دیکھا کہ پھر یہ حدیث پاک مکمل ہوئی، اور یہ حدیث پاک کئی کتب حدیث میں رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و دارمی. یہ حدیث پاک احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، دارمی میں ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے محدثین اس حدیث پاک کو اپنی اپنی کتب حدیث میں نقل کیا اور روایت کیا ہے. تو علم کا اور عالم کا جو حصہ ہے نا، عالم بھی کو فضیلت جو ملتی ہے وہ بھی علم کی برکتوں سے ملتی ہے، وہ بھی علم کی برکت سے ملتی ہے. بلکہ ایک حدیث پاک امام غزالی نے لکھا ہوا احیاء العلوم میں، امام غزالی نے کہ کوئی شخص علم اس لیے سیکھے تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے، علم اس لیے سیکھے تاکہ وہ لوگوں کو سکھائے، اور لوگوں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 انبیاء کرام کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 انبیاء کرام کا ثواب. جیسے آپ بھی علم سیکھ رہے ہیں نا، آپ یہ نیت کریں کہ جو ہم کو پتہ ہوگا ہم دوسروں کو سکھائیں گے، اس نیت سے سیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہ فیض آپ کو بھی دے گا. امام غزالی نے لکھا ہوا اس بات کو نقل کیا ہے کہ جب بندہ طلب علم کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جب بندہ طلب علم کے لیے اور تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے یا علم حاصل کر کے دوسروں کو سکھائے، دو ہی مقصد ہے، یا تو خود اپنی اصلاح کرے یا تو دوسروں کو سکھائے. اور آپ کے پاس دونوں مقصد ہے، آپ اپنی بھی اصلاح کرنے آئے ہیں، ہم سیکھ کر کے دوسروں کو بھی سکھائیں گے.
تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1,000 برس کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا. ہر قدم پر جو چل کر کے جاتا ہے علم سیکھنے کے لیے کسی عالم کے پاس تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے یا دوسروں کو سکھائے، ہر قدم کے بدلے کتنا؟ 1,000 برس کی عبادت کا ثواب. اور 1,000 برس کیسی عبادت؟ فرمایا کہ 1,000 برس جیسے کہ اس نے 1,000 برس سارا دن روزہ رکھ کر اور ساری رات عبادت کر کے گزاری ہو. اس طرح کی عبادت کا ثواب اللہ دے گا، اس طرح کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جب زمین پر چلتا ہے نا تو آسمانی مخلوق اس کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہے. زمین پر چلنے والے جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. پھر فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ وہ بندہ جو علم حاصل کرنے کی غرض سے جاتا ہے، جب تم کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہو، میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک میں، جب تم کسی جنتی شخص کو دیکھنا چاہو تو علم دین کے طلباء کو دیکھ لو، یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ تم ایک جنتی شخص ہے، وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے. فرمایا کہ اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ جنت میں ایک شہر آباد کرتا ہے، ہر قدم پر جنت میں ایک شہر. اور جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تاکہ اس کو خود فائدہ حاصل کرے، اپنی اصلاح کرے یا دوسروں کو سکھائے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 صدیقین کا درجہ عطا فرماتا ہے. پیارے، یعنی بہت عظیم درجے کی فضیلت علم کی بیان کی گئی. بہرحال آج یہاں کا موضوع اور یہاں کے درس کا مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ بھی علم کا بیان آگے اس باب میں جاری ہے، تو ہم انشاءاللہ سنتے رہیں گے. بس آپ پابندی کے ساتھ اور تھوڑا کوشش کریں کہ وقت پر تشریف لاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ آپ کو ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک